حکیم و عارف و صوفی تمام مست ظہور، کسے خبر کہ تجلی ہے عین مستوری۔ وہ ملتفت ہوں تو کنج قفس بھی آزادی، نہ ہو تو صحن چمن بھی مقام مجبوری۔ برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری۔ اقبال کہہ رہے ہیں اہل فلسفہ، اہل معرفت اور اہل تصوف سب اس کوشش میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ انہیں نظر آئے، لیکن ان میں سے کسی کو خبر نہیں کہ جسے وہ تجلی سمجھتے ہیں وہ تو بجائے خود مستوری ہے۔ مراد یہ ہے کہ ذات پاک کو کوئی بے حجاب نہیں دیکھ سکتا۔ جسے جلوہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح کا پردہ ہی ہے، گویا محبوب حقیقی بے پردہ نظر نہیں آ سکتا، اور اس کا جلوہ بھی ایک پردہ ہی ہے۔ اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ صوفی تجلیات کے مشاہدے سے یہ سمجھتا ہے کہ معشوق کو بے پردہ دیکھ رہا ہے، اس طرح وہ رفتہ رفتہ مست مع ظہور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہر تجلی بظاہر تجلی ہے لیکن مستوری ہے، کیونکہ پہلی تجلی دوسری سے مختلف ہے اور تیسری تجلی دوسری سے مختلف ہے۔ یعنی محبوب تو اپنی ہی تجلیات کے پردوں میں پوشیدہ اور مستور ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی حالت مستی میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ کسے خبر کہ تجلی ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر ہم سے راضی ہو تو تکلیف میں بھی راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر ایک مسلمان کے زاویہ نگاہ سے بادشاہت بھی ہیچ ہے۔ یعنی مومن کا مقصود حیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ملتفت ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو پنجرے کا گوشہ بھی میرے لیے قید نہیں، آزادی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نہ ہو تو پھر پنجرے کو چھوڑ کر باغ بھی مجبوری کا ایک مقام ہوگا، جیسا کہ قید خانہ ہوتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ محبوب کی مہربانی ہو تو انتہائی مشکلات کی زندگی بھی عین راحت و آسائش بن جاتی ہے، مہربانی نہ ہو تو راحت و آسائش بھی مصیبت سے کم نہیں۔ ملتفت مہربان ہو، کنج قفس پنجرہ، صحن چمن باغ۔ اور آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں کہتا ہوں کہ مغربی علوم سے اگرچہ دماغوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور عقل میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن دل نور ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور دل سراسر ویران بن جاتا ہے۔ تو میرے اس قول کو سوچے سمجھے بغیر نظر انداز نہ کر اور برا نہ مان، تجربہ کر کے خود اس کی سچائی کو آزما کر دیکھ۔